دنیا کے کسی بھی خطہ میں بولی جانے والی زبان ایک طرز زندگی کا اظہار ہوتی ہے، ایک کوڈ آف لائف اور ضابطہ حیات ہوتی ہے۔ انسانی سماج اپنی نفرت، محبت، عقیدت، مذہبی روایات، اساطیر، ان تمام کا اظہار زبان کی تخلیق سے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، زبان عوام کی ضرورت کے تحت جنم لیتی ہے۔ کسی بھی زبان میں موجود کردار، عقائد، تصورات، خیالات، ان کو تقدیس کا درجہ جو انسان عطا کرتے ہیں۔ زبانیں انسانوں کی طرح ہوتی ہیں اور یہ پیدا ہوتی ہیں، پروان چڑھتے ہوئے جوان ہوتی ہیں اور پھر وقت کی گرد اور دھول میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو کر رہ جاتی ہیں، اور یہ دھول میں بوڑھی ہوتی ہوئی زبانیں اپنے ساتھ اپنے عقائد اور بیلیف وہ بھی ساتھ لے کر وقت کے قبرستان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتی ہیں۔ آج کی جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا کے اندر انسانی زبانوں کو 7 فیملیز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ انڈو یورپین خاندان سے تعلق رکھنے والی انڈو آریائی زبانوں کا آغاز ہندوستان میں آریاؤں کی آمد سے ہوا۔ آریاؤں کی آمد کے حوالے سے مختلف تھیوریز تاریخ کا حصہ رہی ہیں، لیکن آج جینیٹک ایکسپوئر اور جینیٹک ریڈنگز کے بعد یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آریا ہندوستان میں بطور حملہ آور نہیں آئے، بلکہ یہ آریا وہ چرواہے گلابان تھے جو کہ 1500 بی ای سی ای 1500 بی سی ای سے 2000 بی سی ای تک ہندوستان میں اپنا مال مویشی لے کر آتے، اور وہ پنجاب سے گزرتے ہوئے پنجاب کے مرغزاروں میں اور ہندوستان کے سرسبز چراگاہوں میں اپنے جانوروں اور مال مویشی کو لے کر آتے اور وہاں پر آہستہ آہستہ آباد ہوتے چلے گئے۔ یہ مستقل آباد ہونے والے لوگ آریا کہلائے۔ یہاں پر پنجاب کو بزدلی کا طعنہ دینے والے لوگوں کو اور پنجاب کو ہمیشہ فاتحین کو خوش آمدید کہنے والے خطے کے طور پر جو لوگ تنقید کرتے ہیں، ان کو اس تاریخی سچ کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ خطہ خوراک، دولت اور زندگی کی ہر آسائش سے مالا مال خطہ تھا۔ پنجاب کو بزدلی کا طعنہ دینے والے لوگوں کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو لوگ لوہے اور دوسری دھاتوں کے ساتھ زمین کا، دھرتی کا سینہ پھاڑنا جانتے تھے، ان کے لیے انسانوں کے کلیجے اور جسم پھاڑنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ مگر یاد رکھیے کہ آریا جو ہندوستان میں آئے وہ حملہ آور نہیں تھے، وہ بنیادی طور پر چرواہے تھے، اور وہ چرواہے ہندوستان کی آبادی کا حصہ بنتے چلے گئے اور ہندوستان کے سماج میں مستقل طور پر وہ قائم آباد رہنے لگے۔ سینٹرل ایشیا سے آنے والے غریب گلابان اور چرواہوں کو یہاں پہ بھرپور طریقے سے آباد ہونے دیا گیا، اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھیڑوں کے ریوڑ لیے ہوئے یہ گلابان ہمیں پاکستان، ہندوستان کی سڑکوں پر دکھائی دیتے ہیں۔ ہندوستان میں آنے والے یہ آریا ازبکستان، قازقستان، تاجکستان، سمرقند، بخارا، روس اور یوکرین کے برفیلے پہاڑوں سے نیچے اتر کر پنجاب اور ہندوستان کے دوسرے میدانوں میں آباد ہوئے۔ آریاؤں کی آمد کے ساتھ یہاں پہ قدیم زبانوں کی تخلیق کا عمل شروع ہوا۔ سنسکرت آریاؤں کی آمد کے بعد وہ پہلی زبان تھی جو کہ ہندوستان کی مذہبی زبان بنی۔ مذہبی زبان پر سامنے آنے کے بعد یہ صرف پروہت اور اپر ریلیجیس کلاس کی زبان ہونے کی وجہ سے اسی طبقے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ سنسکرت کے بعد پراکرت کا آغاز ہوا۔ پراکرت بنیادی طور پر وہ زبانیں تھیں جو کہ ہندوستان میں مختلف طریقے سے تخلیق ہوتی رہیں۔ ان میں سے اینشینٹ انڈو آرین لینگویجز میں سے پالی وہ زبان ہے جو بدھ مت کی مذہبی زبان بنی۔ بدھا کے جتنے بھی خیالات، بدھا کے تصورات، بدھ مت کے مقدس صحیفوں کی زبان
پالی بنی جو کہ ایک پراکرت تھی۔ دوسری بڑی پراکرت اردھم گادی، معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ میں اس کی پروننسیشن میں مسٹیک کر رہا ہوں، لیکن جہاں تک میری سمجھ میں آئی ہے اس کی پروننسیشن، اردھم گدی جین مت کی مذہبی زبان بن گئی۔ شو سرینسی شمالی ہندوستان میں تھیٹرکل پرفارمنس کے لیے ایک ایسی زبان تخلیق کی گئی کہ جو سنسکرت جو تھی وہ تھیٹرکل پرفارمنس کے اندر رام اور مذہبی کرداروں کے لیے سنسکرت زبان استعمال ہوتی تھی، جبکہ نچلے طبقے کے لیے جو ہے وہ اس زبان کو ڈائیلاگز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مہاراشٹری موجودہ مراٹھی زبان کی تخلیق کی وجہ بنی۔ سنسکرت پر مذہبی کی طبقے کا اثر ہوتا چلا گیا، پراکرت طبقہ امراء تک محدود ہو گئی، تو پھر اپبھرنش نے جنم لیا۔ جب اپبھرنش زبانوں کا وجود عمل میں آتا ہے تو یہ دور انڈو ایرانین لینگویجز اور ماڈرن انڈو آرینز لینگویجز کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ 10ویں صدی کے آغاز سے جب اپبھرنش ہندوستان میں سامنے آتی ہیں تو یہ ایک زبانوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شمالی ہندوستان میں سندھی اور پنجابی زبان کا وجود شروع ہوتا ہے، اور ہم صوفیاء کی پنجابی کی ابتدائی شکلیں جو ہیں وہ 10ویں اور 11ویں صدی میں دیکھتے ہیں، خواہ وہ پنجابی زبان کے حوالے سے ہو یا سندھی زبان کے حوالے سے۔ جنوبی ہندوستان میں مراٹھی، مغربی ہندوستان میں گجراتی اور راجستھانی، مشرقی ہندوستان میں بنگالی، اور پھر دہلی کے آس پاس اردو ایک لشکری زبان کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ بنیادی طور پر اردو کو ایک لشکری زبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اردو اپنا وجود 5 بولیوں سے تخلیق شروع کرتی ہے۔ اس کو مغربی ہندی کا نام دیا گیا۔ مغربی ہندی جن 5 بنیادی بولیوں کا مجموعہ تھی، اس میں کھڑی بولی، برج بھاشا، بندیلی، ہریانوی اور کنوجی زبان نے اردو کو تخلیق کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 10ویں صدی سے آن ورڈ مسلمان حملہ آور بادشاہ اپنے ساتھ ساتھ انڈو ایرانین زبانیں بھی ساتھ لائے۔ انڈو ایرانین زبانوں میں ترکش، عربک اور فارسی زبان ہندوستان میں آئی، اور اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کو مختلف ناموں سے پکارا جانے لگا۔ کبھی اسے ہندی، ہندوی، زبان ہندوستانی، دکنی، گوجری اور ریختہ کے نام سے پکارا گیا۔ یہاں پہ 13ویں صدی کے مشہور صوفی شاعر موسیقار حضرت امیر خسرو کی کھڑی بولی میں کہی گئی۔ کھڑی بولی وہ بولی ہے جو کہ اردو کی تخلیق میں جس کا بہت اہم کردار تھا۔ 13ویں صدی کے یہ عظیم صوفی شاعر موسیقار کی وہ مشہور زمانہ غزل جو آج بھی ہمارے کانوں میں رس کھول دیتی ہے، اس کی چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ زحال مسکیں مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں نہ دارم جاں، نہ لیو کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجراں دراز چوں زلف، بروز وصلت چو عمر کوتا، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ کہ یہ وہ اردو زبان کی ابتدائی شاعرانہ انداز کی گئی وہ شاعری ہے جو کہ جس کے ابتدائی نشان ہمیں حضرت امیر خسرو کی زبان سے ملتے ہیں۔ 13ویں صدی میں تغلق دور حکومت کے دوران بادشاہ محمد تغلق نے یہ فیصلہ کیا کہ جب اس نے دکن پر حملہ کیا اور دکن کو فتح یاب کر لیا تو وہاں پہ اس نے ایک نیا دارالحکومت دولت آباد کے نام سے بنانے کا فیصلہ کیا۔ محمد شاہ تغلق نے دلی کی عوام کو حکم دیا کہ جہاں پہ کاریگر، فنکار، تاجر اور زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو یہ حکم ملا کہ وہ دلی سے ہجرت کر کے دولت آباد منتقل ہو جائیں۔ ہجرت کا یہ سفر انسانوں کے ساتھ ساتھ اردو زبان کے ساتھ بھی پیش آیا۔ اردو زبان نے جب جنوب کی طرف ہجرت کی
اور دلی سے دکن کی جانب ہجرت عوام کو تو راس نہ آئی، مگر اردو زبان کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی کا ذریعہ بنتی چلی گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ تغلق حکمرانی کے زوال کا وقت شروع ہوتا ہے۔ دکنی بہمنی شاہی ریاستیں قائم ہوتی چلی گئیں۔ دکنی ریاستوں کے بادشاہوں جو کہ نسلاً ترک تھے، انہوں نے اردو زبان کے اندر ترکش الفاظ کا اضافہ بھی کیا۔ یہاں پہ بہت سارے صوفیاء اور ان کے اقوال اور ان کی کتب کے ذریعے اردو زبان کو پنپنے اور پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ خواجہ بندہ نواز گیسوئے دراز کی کتب معراج العاشقین، جوامع الکلام، انیس العشاق، خاتمہ، رسالہ عشق حقیقی جیسی کتب اردو زبان میں تحریر کی گئیں۔ عین الدین گنج العلم کی بہت ساری کتب اور اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ صوفی فخر الدین نظامی نے اردو زبان کو عطا کی، اور یہ وہ کتابیں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ جنوبی ہندوستان میں اردو کو کس طرح سے پنپنے کا موقع ملا۔ اردو زبان صدیوں تک ایک عوامی تجارت مارکیٹ کی زبان رہی، چاہے وہ خاندان غلامہ، سید، تغلق، لودھی اور پھر مغلیہ ہندوستان میں استعمال ہوتی رہی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فارسی زبان بنیادی طور پر اس دوران ایک سرکاری زبان کی حیثیت حاصل رکھتی ہے، لیکن اردو زبان ایک عوامی زبان کے طور پر اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ یہاں پہ پھر وہ وقت آتا ہے جب بنگال کو برٹش آرمی فتح کرتی ہے، سراج الدولہ کو شکست ہوتی ہے اور بنگال انگریز بہادر کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی بنگال کو قابو کر لیتی ہے اور برٹش راج آہستہ آہستہ ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلتا چلا جاتا ہے۔ یہ 18 اگست 18 سینچری کا جو واقعہ ہے کہ لارڈ وینزلے نے سول اور ملٹری آفیسر کی ٹریننگ کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ کلکتہ کے اندر فورٹ ولیم کالج تعمیر کیا جائے۔ فورٹ ولیم کالج کی تعمیر بنیادی طور پر انگریز سول اور ملٹری آفیسر کو یہاں کی لوکل لینگویجز سکھانے کے لیے، یہاں کے رسوم و رواج کلچر سے آگاہی دینے کے لیے یہ کالج کھولا گیا، مگر یہ کالج آنے والے وقت میں اردو زبان کی ایک اتھینٹک لینگویج کے طور پر سامنے آنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج کے ذریعے یہ ایک رابطے کی بہترین زبان کے طور پہ سامنے آئی۔ اور اس ادارہ کے اثرات جب 1849 کے اندر پنجاب میں سکھا شاہی حکومت ختم ہوتی ہے اور پنجاب بھی برٹش کنٹرول میں چلا جاتا ہے، اور سکھوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انگریز یہاں پر خاص طور پر پنجاب کے مستقبل کے حوالے سے کس زبان کو اختیار کریں گے، اس کا فیصلہ 1849 میں ایک کمیشن کے ذریعے طے کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی دور حکومت کے دوران پنجاب کی سرکاری زبان بھی فارسی تھی۔ پنجابی زبان سکھا شاہی دور حکومت میں بھی پنجابی بطور سرکاری زبان پنجاب میں نہ قائم ہو سکی۔ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اردو آہستہ آہستہ ایک ورنیکولر سے ایک پراپر لینگویج میں کیسے کنورٹ ہوئی، اور ایک اب برنچ کے طور پر اردو اور پنجابی نے جو اکٹھا سفر شروع کیا، وہ سفر اردو ترقی سے کرتی چلی گئی، اور پنجاب بالخصوص پاکستانی پنجاب اور انڈین پنجاب، اور اس وقت یہ پنجاب یاد رکھیے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا پنجاب جو تھا وہ افغانستان میں اس کی حکومت اور اس کی حدود کابل تک اور دلی سے لے کر یہ پورا انڈین اور پاکستانی پنجاب جو ہے وہ اس میں شامل تھا۔ ہم آنے والی ویڈیو میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک اب برنچ کے طور پہ پنجابی کیوں اس طریقے سے سرکاری طور پہ ترقی نہ کر سکی، وہ کون سی وجوہات تھیں کہ اس خطہ کے اندر اردو ایک بڑی زبان کے طور پر سامنے آئی۔